بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کتاب الہی بھی ہے اور تمام انسانیت کے لیے رحمت الہی بھی ہے۔ اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو درپیش مسائل اور مشکلات کا حل ذکر فرمایا ہے۔ اس کتاب میں انسان کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی اور اندرونی بیرونی بیماریوں کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کا ایک نام کتاب شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن پاک کو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ یہ قرآن پاک اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی دور ہونے اور شرح صدر حاصل ہونے کے 4 طریقے بیان فرمائے۔ گویا یہ 4 چابیاں ہیں شرح صدر حاصل کرنے کی۔ آیت تو ایک ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے مضمون کو سمیٹ دیا ہے۔ سورۃ الحجر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ تنگ دل یا دل برداشتہ اور پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے۔ تو یہ تشخیص فرمائی کہ آپ ان کی باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں۔ آگے علاج کیا ہے؟ علاج میں 4 چیزیں بیان فرمائی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فَسَبِّحْ یہ پہلی چابی ہے شرح صدر حاصل کرنے کی، یعنی تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ یہ الفاظ ادا کرنا۔ بحمد ربک یہ دوسری چابی ہے جس کو تحمید کہتے ہیں، الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ یہ تیسری چابی ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرنا، نماز ادا کرنا۔ اور چوتھی چابی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت پر مداومت، ہمیشگی اور استقامت اختیار کرنا۔ تو یہ 4 اعمال ہیں جن سے انسان کی تنگی اور دل کی گھٹن ختم ہوتی ہے اور اس کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اور ان اعمال سے شرح صدر حاصل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان اعمال کی مناسبت کیا ہے شرح صدر کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک اعمال انسان کو مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور دل کی تنگی اکثر و بیشتر مخلوق سے توقعات وابستہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مخلوقات سے توقعات وابستہ کی، امیدیں ان سے لگائیں لیکن وہ پھر پوری نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کا دل گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ ہماری زندگی کی آدھی پریشانیاں صرف دوسروں سے توقعات اور امیدیں لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 4 اعمال کریں تو اس سے آپ کو اللہ کی طرف کامل توجہ حاصل ہو جائے گی، مخلوقات سے آپ کی امیدیں اور توقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع ہوتی تھی کہ یہ میری بات کو قبول کریں گے، میری دعوت پر لبیک کہیں گے، کیونکہ میں کون سے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں، ان کے فائدے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ تو اس امید سے آپ دعوت دیتے تھے کہ یہ قبول کر لیں گے، لیکن وہ آگے سے اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو اس لیے آپ تنگ دل ہو جاتے تھے، دل برداشتہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا حکم دیا، خاص طور پر تسبیح کرنے کا، تحمید پڑھنے کا اور نماز کا اہتمام کرنے اور عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے کا۔ تو ان اعمال کی خصوصیت یہ ہے، برکت یہ ہے، نورانیت یہ ہے کہ انسان کے دل سے تنگی اور پریشانی اور گھٹن ختم ہو جاتی ہے اور اس کو دل کے اندر ایک خوشی، فرحت اور وسعت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرح صدر نصیب فرمائے، ہر قسم کی تنگی، مشکل پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب